اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صدر محترم، علماء کرام، مہمانان خصوصی، سامعین کرام اور خواتین اسلام، اب تک آپ نے بہت سے علماء کرام کی زبان سے چاند کے تعلق سے سن رہے تھے، سورج کے تعلق سے سن رہے تھے۔ اب میں آپ کو دونوں کے تعلق سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور کتنی ہیں اس کا تو آپ اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں جو ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ دونوں کا مقصد الگ الگ ہے۔ پہلا مقصد سورج کا اور دوسرا مقصد چاند کا۔ زمانے جاہلیت سے پہلے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے برابر ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اے لوگو، نہ چاند کی پوجا کرو نہ سورج کی پوجا کرو، پوجا کرو تو اس ذات کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ یہ تارے میرا رب ہیں، پھر کہا یہ چاند میرا پروردگار ہے، پھر کہا یہ سورج بڑا ہے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب سب غائب ہو گئے تو کہا کہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گی۔ یہ چاند اور سورج کو لوگ خدا سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے، اور پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا انہی چاند کے ذریعے، سورج کے ذریعے، تاروں کے ذریعے۔ آپ کو بھی پہچاننے کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاند اور سورج کو نکالتا ہے۔ آپ چاند اور سورج پر غور نہیں کرتے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ساعات، تین اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کو آپ نے منع فرمایا، اور تین اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ ان تین اوقات کے اندر سورج کے پجاری ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اوقات میں اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے بھی تو یہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ مسلمان ہمارے اوقات عبادت کو بھی مبارک سمجھتے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان تین اوقات میں نہ مردوں کو دفن کرنا اور نہ نماز پڑھنا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتا دی کہ سورج اس کی پوجا ہوتی ہے اور چاند اس کی بھی پوجا ہوتی ہے، اللہ نے بتایا، اور اس طریقے کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو تعبیر یہ بات بتائی گئی کہ یہ سورج اور چاند ماں باپ ہیں۔
تعبیر یہ بتائی گئی کہ سورج اور چاند ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم والدین کہتے ہیں، ابوین کہتے ہیں. تو یہ شمسین کہے جاتے ہیں، قمرین کہے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ چاند اور سورج دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن قدرت نے اس نظام کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. آج تلک سورج کے بارے میں کسی مسلمان نے جھگڑا نہیں کیا ہے. کوئی جھگڑا کیا ہے سورج کے بارے میں کہ سورج جب نکلتا ہے، سورج جب زوال پر آتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنے کو، مردوں کو دفن کرنے کو منع کر دیا گیا، لیکن کعبۃ اللہ کی تخصیص کر دی گئی. یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت فی ایت الساعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے اندر اے بنو عبد مناف کسی کو بھی عبادت کرنے سے نہیں روکنا. صرف کعبے کے علاوہ ساری کائنات کے اندر یہ علت پائی جائے گی، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر یہ علت نہیں پائی جائے گی. یہ ہمارا حرم ہے، ہمارا سنٹر ہے. نبی کائنات نے ہر موقع پر، ہر وقت پر، ہر منٹ پر اللہ کی عبادت کرنے کو وہاں پر جائز قرار دیا. یہ نقطے کو مسلمان اگر سمجھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری کو جان لیں گے، جہاں پر سورج کو الگ علت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، چاند کو الگ علت کے لیے بنایا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ کسی کی موت کا اثر بھی نہیں ہوتا، جبکہ عقیدہ لوگوں کا یہ تھا کہ وہ ہمارے رب ہیں اور اس پر کسی بڑے آدمی کا اثر ہو جاتا ہے. رات میں چاند گرہن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو اس دن چاند گرہن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے کی موت کا اثر بھی نہ چاند قبول کرتا ہے نہ سورج قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس کے حکم سے ساری کائنات میں بر وقت نکلتے ہیں، بر وقت غروب ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام شمسی اور نظام قمری ہے. آج مسلمانوں کے پاس نظام شمسی کی اہمیت ہے لیکن نظام قمری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم تو زمانے جاہلیت کے کافروں سے بھی بدتر نکلے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کرنا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ کفر ہے. وہ لوگ جب لڑائی کرتے تھے محرم کو سفر کو محرم بنا دیتے تھے. کون کہتے تھے؟ کفار. لیکن کس مہینے کو؟ شمسی نہیں، قمری مہینے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نظام کے اندر تھوڑا بھی اگر کوئی آدمی تبدیلی کرتا ہے تو یہ کفر ہے، کفر ہے. آج مسلمان چاند کے تعلق سے یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک جگہ شوال ہے اور ایک جگہ رمضان ہے. اللہ کہتا ہے کہ نہ رمضان کو شوال کہو، نہ شوال کو رمضان کہو، نہ محرم کو سفر کہو، نہ سفر کو محرم کہو. یہ اللہ کی تعلیم ہے. لیکن ہم مسلمان یہ تعلیم دے رہے ہیں عوام کو کہ وہاں شوال ہے، آپ کے ہاں رمضان ہے. وہاں شوال کے 2 ہو گئے، یہاں رمضان کے 28 ہو گئے. اے لوگوں ذرا دیکھو، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ تمہارے پاس بھی یہ مہینے عربی حیثیت سے چلتے ہیں. محرم، سفر، ربیع الاول، اس طریقے کی ساری ترتیب سے جب مہینے چلتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس نہ عربی مہینے کا اہتمام ہے، نہ نظام قمری کو ماننے کا اہتمام ہے. مسلمان اندھا دھن انگریز کی بنائی ہوئی تقویم پر عمل کرتا ہے. سورج سے کوئی نظام اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں کیا ہے سوائے نماز کی علت کے اور ہمارے لیے خدمت کے. اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا نظام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے چاند کے تعلق سے آ کر کے لوگوں نے سوال کیا یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یسألونک عن الأہلہ. انگریز کیا چاہتا ہے؟ شریعت کی مخالفت. کیسی مخالفت؟ اللہ کے نبی نے کہا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، پھر فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا. تو انگریز کہتا ہے
کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے 29 اور 30 دن کا مہینہ بنایا، ہم 31 اور 30 کا مہینہ بنائیں گے، 28 کا مہینہ بنائیں گے۔ آپ نے قبول کر لیا۔ ابھی فروری کا جو مہینہ بنایا گیا لیپ اور غیر لیپ سال کے تعلق سے، کبھی 28 کبھی 29، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہے۔ مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ 28 تاریخ کو جب چاند نظر آیا ہندوستان کی سرزمین موڈ بدری کے اندر، اور اسی طریقے سے منگلور کے اندر، تو مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا مسلمانوں نے؟ ہم اپنی تاقرات بنائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک تو نبی کی مخالفت، ایک تو قرآن کی مخالفت، تیسری بات روزہ عید کے دن رکھنا حرام ہے۔ کتنی بڑی حرمت کا کام کیا، تھوڑی بھی شرم نہیں کیا، بلکہ جو اللہ کے نظام کی پابندی کرتا رہا اس کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ بتایا گیا تو انگریز 28 کا مہینہ بنایا، مگر ہم لوگ 32 کا رمضان بنا دیے۔ اللہ اکبر! پوری کائنات کے نظام کو ہم نے درہم برہم کر کے اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور ہم 28 روزوں میں جب سعودی عرب میں 30 دن گزر گئے تو یہاں کے مسلمانوں نے 2 روزے اور رکھے۔ اب ملائیے کتنے دن کا مہینہ ہوا سارے دنیا کے اندر؟ رمضان 32 دن کا ہوا۔ انگریز نے بھی یہ جرات نہیں کی، انگریز نے بھی یہ جرات نہیں کی، مگر مسلمانوں نے جرات کی اور فخر سے یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس 31 کا بھی مہینہ آتا ہے، 32 کا بھی مہینہ آتا ہے۔ اس طریقے سے سارے مسلمانوں نے رمضان کو 29 یا 30 کے حد سے نکال کر کے 31 اور 32 کا مہینہ بنایا۔ بتائیے نظام شمسی والوں نے بھی یہ ظلم نہیں کیا جو آج امت مسلمہ کے وہ عالم جو علم کی کمی رکھتے ہیں؟ چند سال پہلے ہم بھی تو یہی کرتے تھے، جب ہمارے پاس ابلاغ نہیں تھا تو ہم یہی کام کرتے تھے۔ چاند کے بارے میں یہی ہمارا بھی فیصلہ تھا۔ ہم نے مطالعہ کیا، دیکھا اور پڑھا، پڑھنے کے بعد ہم کو بات سمجھ میں آئی۔ ایک ادنا معمولی طالب علم کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جاہلوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر سرکش علماء کے دلوں میں یہ بات نہیں آتی اور ان کے دماغوں میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ سوال میں آپ سے یہ کروں گا، آپ ہر عالم سے جا کر اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائیے، اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَةٌ، ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جائیے ہر عالم سے کہیے، یہ ایک ادنا اہل حدیث کی زبان سے نماز کے تعلق سے حدیث آتی ہے۔ حدیث کہتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کیا کہتا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ ایک مقلد نماز غلط پڑھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ نبی نے ایسی نماز نہیں پڑھی، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتا ہے نا؟ کون نہیں دلیل پیش کرتا؟ بتائیے۔ یہاں جتنے اہل حدیث عام سے عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ حدیث پیش کر کے کہتا ہے کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ ترجمہ برابر کرنا، اس کے اندر خیانت نہیں کرنا۔